أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، قرآن مقدس کے اردو تراجم کے تقابل کا سلسلہ ہے۔ آج ہم سورۃ النمل کی 2 آیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ 27ویں سورہ ہے قرآن مقدس کی، 19ویں اور 20ویں پارے میں شامل ہے۔ اس کی آیت نمبر 50 اور آیت نمبر 51 یہ اس کے چوتھے رکوع میں شامل ہیں، جو کہ 19ویں پارے کا آخری 19واں رکوع ہے۔ ان آیات کے ترجموں کا ہم نے تقابل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے جو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے 25 سال تک صدر المدرسین رہنے والے شخص کا کیا ہوا ترجمہ ہے، جسے دیوبند کے حلقوں میں شیخ العرب والعجم اور شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ہے۔ محمود الحسن دیوبندی کا دور حیات 1851 سے 1920 تک ہے۔ ترجمہ ملاحظہ کیجئے، اور انہوں نے بنایا ایک فریب، کفار کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے بنایا ایک فریب، اور ان کو خبر نہ ہوئی۔ پھر دیکھ لے کیسا ہوا انجام ان کے فریب کا، کہ ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو، سب کو۔ اللہ رب العزت کے لیے اس نے فریب کا لفظ استعمال کیا، اور اس نے یہ لکھا کہ ہم نے بنایا ایک فریب، یعنی اللہ تعالیٰ فریب بنا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ عبد الماجد دریابادی ایک صحافی ہے، اور صحافت کرتے کرتے مفسر قرآن بن بیٹھا ہے۔ 1892 سے 1970 تک کا اس کا زمانہ ہے، اور جو قرآن مجید کا ترجمہ اس نے کیا ہے، اس نے خود یہ دعویٰ کیا ہے اور اعتراف کیا ہے کہ یہ 75% اشرف علی تھانوی ہی کا ترجمہ ہے، وہیں سے ماخوذ ہے۔ تو جب اشرف علی تھانوی سے ماخوذ ہے تو پھر خیر کی توقع کرنا تو ویسے ہی مشکل ہے۔ آئیے ذرا ان آیات کو ملاحظہ کیجئے۔ لکھتا ہے، اور ایک چال وہ چلے اور ایک چال ہم چلے، اور ہماری چال کی انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ سو دیکھیے ان کی چال کا کیا انجام ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اس نے رب تعالیٰ کی طرف چال چلنے کی نسبت کی ہے، جبکہ محمود الحسن کا جو ترجمہ پہلے آپ سن چکے، اس میں اللہ رب العزت کے لیے فریب کا لفظ آیا۔ ابو الاعلیٰ مودودی 1903 سے 1979 تک کا زمانہ پایا اس شخص نے۔ یہ جماعت اسلامی کا بانی ہے، اور یہ بھی صحافت سے متعلق تھا۔ مضامین لکھتے لکھتے، خبریں گھڑتے گھڑتے، بالآخر یہ بھی مفسر قرآن بن بیٹھا۔ تفہیم القرآن کے نام سے ایک بڑی ضخیم تفسیر اس نے چھوڑی ہے۔ اس کے اندر اس نے ان آیات کا ترجمہ یوں کیا: یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو۔ وہی چال کا لفظ اس نے بھی استعمال کیا۔ فتح محمد جالندھری 1916 سے 1982 تک کے زمانے کا شخص ہے۔ اس نے 1960 میں ایک ترجمہ تیار کیا
اور مکمل کیا، جس کو فتح الحمید کا نام اس نے دیا، اور یہ ڈپٹی نذیر احمد کے ترجمے کا ہی چرپا ہے۔ اس کے اندر لکھا، اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اس نے بھی رب تعالیٰ کے لیے چال چلنے کا قول بد نقل کیا ہے قرآن مجید کے ترجمے کے اندر۔ آخری ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے دور حاضر کے دیوبندیوں کے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کا ترجمہ، جو جسٹس ریٹائر ہے، 1943 میں اس کی پیدائش ہے۔ اس نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے ترجمہ کیا ہے۔ اس کے اندر لکھا، انہوں نے یہ چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال اس طرح چلی کہ ان کو پتہ بھی نہ لگ سکا۔ اب دیکھو کہ ان کی چال بازی کا انجام کیسا ہوا، کہ ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو جس چال بازی کا قول کفار کے لیے کیا، اسی کا تعلق اس نے رب تعالیٰ کے ساتھ بھی جوڑ دیا۔ ناظرین محترم، یہ ہے ان لوگوں کی توحید اور یہ ہے ان لوگوں کا ادب الوہیت۔ اب آئیے آپ کو ادب اور احترام سے بھرپور ترجمہ اور اللہ رب العزت کی تقدیس کا ترجمہ سنایا جائے۔ یہ ہے ترجمہ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا ہوا شاہکار ترجمہ۔ کون امام اہل سنت؟ وہ امام اہل سنت جن کے بارے میں حرم مکہ کے محدث سید محمد علوی المالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، نحن نعرفہ بتصنیفاتہ و تالیفاتہ، ہم امام احمد رضا کو ان کی تصانیف اور ان کی تالیفات کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ ہم نے ان کی کتابیں دیکھی اور پڑھی ہیں، اس کے ذریعے ہم ان سے متعارف ہیں۔ حبہ علامت السنہ و بغضہ علامت البدع، کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی محبت سنی ہونے کی علامت ہے، یہ سنت کی پہچان ہے، اور اعلیٰ حضرت کا بغض جس دل میں ہو وہ بدعتی ہے، یہ بدعتی ہونے کی پہچان ہے ان کے ساتھ بغض رکھنا۔ تو اس عظیم امام کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ جنہیں علماء عرب و عجم نے اہل سنت کی پہچان اور علامت قرار دیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا، اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا، انہوں نے اپنا سا مکر کیا، یعنی اپنے زوم میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکر کی کوشش کی، لیکن ہوا کیا؟ اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو۔ رب تعالیٰ کے لیے چال اور فریب جیسے گھٹیا الفاظ کی بجائے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خفیہ تدبیر جیسا تہذیب کا شاہکار لفظ استعمال کیا، جس سے اللہ تعالیٰ کی عزت اور عظمت بھی ہمارے سامنے واضح ہوئی اور ہمارا ایمان بھی محفوظ رہا۔ ہمارا گلہ ان لوگوں سے کم ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے پہلے ترجمے لکھ گئے، کہ ان سے تو بھول چوک ہوئی، غلطی ہوئی، لیکن جن لوگوں نے بعد میں ترجمے کیے ہیں، جیسے فتح محمد جالندری کا ترجمہ ہے، مودودی کا ترجمہ ہے، تقی عثمانی کا ترجمہ ہے، اور عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ ہے، یہ سب لوگ وہ تھے جن کے ترجمے اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان سے بعد کے ترجمے ہیں۔ تو کم از کم انہیں تو ہوش کی آنکھیں کھولنی چاہیے تھیں اور کچھ رہنمائی وہاں سے بھی لے لینی تھی، ورنہ اکثر مترجمین کی لیاقت تو یہ ہے کہ خود وہ عربی پر بھی عبور نہیں رکھتے اور اپنے سامنے ترجموں کا ایک ڈھیر لگاتے ہیں، ایک لائن وہاں سے اٹھائی، آدھا جملہ ادھر سے لیا، آدھا ادھر سے لیا، اور یوں وہ مترجم بن جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے ان کی۔ جب اتنے سارے ترجمے سامنے رکھ کے ایک ڈھیر لگا کر اس میں سے اٹھانے ہیں، تو کم از کم جو ادب اور ایمان کی حفاظت کے نقطۂ نظر سے سب سے اہم اور سب سے شاہکار ترجمہ ہے، اس کو بھی تو سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ ناظرین محترم، یہ ہے صورتحال اردو تراجم کے حوالے سے۔
اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت جیسا عظیم امام نصیب کیا، اور سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ پوری امت پر احسان ہے کہ آپ نے کنز الایمان جیسا خوبصورت اور شاہکار ایمان کا محافظ ترجمہ ہمیں عطا کیا۔ اللہ رب العزت اس خوبصورت ترجمے کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیاں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔